وقفے سے قبل ہمارے ساتھ جناب شوکت ترین موجود تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پاکستان کی معیشت پر ایک رپورٹ کارڈ جاری کی ہے۔ اس میں رپورٹ کارڈ میں چپے چپے پہ معیشت کی بہتری کے اقدامات ہیں، معیشت میں جو سدھار آ رہا ہے اس کے اقدامات ہیں، اور ہر لحاظ سے یہ رپورٹ کارڈ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت ایک بہتر سمت میں، سالڈ سمت میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کی مختلف مثالیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شیئر کی ہیں۔ جیسے کہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ غیر سیاسی تجزیہ ہوتا ہے، یہ مستند تجزیہ ہوتا ہے، اور اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اس لیے اس رپورٹ کے اندر اس حوالے سے واضح لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں سدھار موجود ہے۔ لیکن ایک چیز جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بارہا مینشن کر رہا ہے اور جو کہ بہت ہی کلیدی معاملہ ہے، شرح سود اس وقت تک کم نہیں ہو سکتی جب واضح کمی نہیں ہو جاتی مہنگائی میں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ فی الحال مہنگائی میں کمی ہمیں نظر نہیں آئی ہے، اسی لیے شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے۔ شرح سود کے حوالے سے اسٹیٹ بینک میں تشویش برقرار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان، جن کی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج اس وقت اسی مہنگائی کا ہے، اسی انفلیشن کا ہے، اس سے وہ آگاہ بھی ہیں۔ اور آج جب میاں والی میں اپنی ٹیم کو، اپنی معاشی ٹیم کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں فخر ہے، مہنگائی کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ تھا، لیکن پھر بھی وہ پر امید نظر آ رہے تھے کہ اس چیز پر وہ قابو پا سکیں گے۔ مہنگائی اس لیے نہیں آئی کہ ہم نے کچھ مہنگائی لے کے آئے، مہنگائی اس لیے آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا خسارہ چھوڑ کے گئے کہ روپیہ گر گیا، اور جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ یہ ہے مہنگائی کی داستان، اور یہ مہنگائی کے اوپر انشاءاللہ آپ کو میں خود قابو پا کے دکھاؤں گا۔ مہنگائی پہ قابو پا کے دکھاؤں گا، یہ عمران خان نے کہا، اور اگر عمران خان مہنگائی پہ قابو پاتے ہیں، ان کی حکومت قابو پاتی ہے، تو شرح سود ضرور کم ہو جائے گی، اور جب شرح سود کم ہوگی پھر پاکستان میں یہ ڈائریکشن بنے گا کہ اب شرح سود کم ہونے جا رہی ہے، پھر آپ کو گروتھ نظر آئے گی، پھر آپ کو زبردست ایکٹیویٹی نظر آئے گی، اور ہر لحاظ سے پاکستان میں بہتری کے آثار نظر ہوں گے۔ لیکن جب تک کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ، انٹرسٹ ریٹ، شرح سود کم نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ لیکن اس پورے ماحول میں پاکستان کی معیشت میں جو بہتری کے آثار نظر آئے ہیں، اور اب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو مانیٹری پالیسی آئی ہے، اس کے مارکیٹس پہ، کاروبار پہ، بزنس پہ اور انڈسٹریز پہ کیا اثرات ہوں گے، اس موضوع کی طرف اب ہم آئیں گے۔ اور اس کے لیے اب ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے۔ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب۔ کسی کو اس بارے میں شک نہیں تھا کہ آج انٹرسٹ ریٹ میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کے باوجود آج کے دن جو خاص طور پہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کام ہو رہا تھا، جبکہ کل بہت ہی وہاں پہ ایک ڈپریشن نظر آیا تھا، ایک بڑا باؤنس نظر آیا، 824 پوائنٹ آج مارکیٹ بڑی، 2.2% بڑھ گئی۔ کوئی پرواہ نہیں تھی مارکیٹ کو کہ اسٹیٹ بینک شرح سود کم نہیں کرنے جا رہا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ توقعات بالکل نہیں تھی کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھیں گے یا گھٹیں گے، بے شمار سرویز ہوئے تھے، اور ہر سروے میں 80 سے 90% لوگوں کی یہی رائے تھی۔ جو مارکیٹ بھی بڑھی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پچھلے 2 دن میں مارکیٹ کچھ سیاسی مسئلے مسائل کی وجہ سے جو لوگ سمجھ نہیں سکے تھے، جو بیانات آ رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لوگ حکومت کے خلاف بیانات آ رہے ہیں، تو شاید اس کو اوور پلے کر گئی تھی مارکیٹ۔ اور آج جو مارکیٹ بڑی ہے وہ اسی سینٹیمنٹ سے بڑی ہے کہ آلدو سینٹرل بینک مانیٹری پالیسی میں چینج نہیں کرنے والا، مگر جو سائنز ہیں اسٹیبلٹی کے وہ واضح طور پہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو ان میں جو 4 سیکٹرز کی طرف جو اشارہ کیا ہے، چاہے وہ ریئل اکانومی ہے، فسکل سائڈ ہے، مانیٹری ہے یا ایکسٹرنل، اس میں سب میں بہتری کے آثار ہیں۔ اور آج گورنر صاحب نے خود کہا کہ ارلی سائنز آف اسٹیبلٹی ضرور نظر آ رہے ہیں، مگر یہ کتنے سسٹین کرتے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ تو اوور آل جو اکانومی کی حالت ہے جو 6 مہینے پہلے تھی یا سال پہلے تھی، اس سے کافی بہتر ہے۔ اور آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس پہ اپنے فل سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، کمپلیٹ سیٹسفیکشن ہے یا سیٹسفیکشن ضرور ہے؟ میرے خیال میں سیٹسفیکشن کہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ارلی سائنز آف اسٹیبلٹی ضرور ہے چاروں سیکٹرز میں، مگر انہوں نے ابھی بھی کوشش رویہ اختیار کیا ہوا ہے، کیونکہ 2-3 ماہ تک مجھے لگتا ہے اس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا، جب تک انفلیشن بھی شاید نیچے آ جائے، جب تک جو فارن ایکسچینج کرنسی کی جو حالات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے۔ تو میرے خیال میں یہ کوشش سٹینس ہے مانیٹری پالیسی کا۔ اچھا، یہ جو 13.25% ہے، یہ پچھلے کوارٹر میں ہم نے دیکھا، اگلے بھی 2-3 مہینے ظاہر ہے کہ یہی 13.25% رہے گا۔ اس پہ رد عمل کیا آئے گا مارکیٹس کا، انڈسٹری کا، ٹریڈ کا اور دوسرے کاروبار کا؟ ہم اگلا جو 2-3 مہینے ہم کیسے دیکھیں گے؟ نہیں، میرے خیال میں رد عمل کوئی خاص چینج نہیں ہوگا۔ جو ایک
پازیٹیو سینٹیمنٹس دیکھا جا رہا ہے, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو, چاہے وہ منی مارکیٹ ہو, اور اوور آل بزنس کانفیڈنس بھی بہتر ہو رہا ہے. اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے, ایک سروے ہوتا ہے اسٹیٹ بینک اور IBA کرتا ہے, اس میں لگاتار گراوٹ آ رہی تھی. جو پچھلے 2-3 مہینے پہلے تھا تو وہ ملٹی ایئر لو تھا, جو اب اس میں بہتری آنی شروع ہوئی ہے. اور سینٹیمنٹس بہتر ہونے کی یہ ریزن ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اب کم ہونے والے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کافی عرصے کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے. لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ جو 3 مہینے کا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہوتا تھا وہ پرائمری سرپلس ہو گیا. اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کامران صاحب کہ لوگ اپنی ڈالر کی ہولڈنگ بیچ رہے ہیں. اور آج سینٹرل بینک گورنر نے بھی کہا کہ یہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. کوئی پچھلے 3-4 ماہ میں کوئی 300-400 ملین ڈالر تو لوگوں اور یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں تقریباً 5.5% اضافہ ہوا ہے, بہتری آئی ہے. جی, یہ بھی جو ایکسٹرنل سائڈ پہ جو بہتری ہوئی ہے اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ سینٹرل بینک کامیاب ہوا ہے روپے کو نہ صرف اسٹیبل رکھنے کے لیے بٹ اس میں بہتری ہوئی ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن ایک تو جو باہر سے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے گورنمنٹ پیپرز میں, پلس جو لوگ آفیشیل جنہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے بینک اکاؤنٹ میں, اور جو ان آفیشیل اپنے گھروں میں جو ڈالر چھپائے ہوئے ہیں وہ لوگ ڈالر بیچ رہے ہیں. اور اطلاعات یہ ہیں, آلدو ہمیں کنفرم اس کی کوئی آفیشیل نیوز نہیں ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو ڈالر لوگ بیچ رہے ہیں وہ سینٹرل بینک اس کو خرید رہا ہے, جس کی وجہ سے اس کے ریزروز میں بھی بہتری ہو رہی ہے. اور یہ جو اس کی سگنیفیکنس بچائیے نا, جو پاکستان میں جو پاکستان کے بلز میں, جو پاکستان کی سیکیورٹیز میں باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جو کہ 3-4 مہینے میں $1 ارب آ چکی ہے. اور اس کی امپورٹنس اور اس کا آگے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ یہ شرح سود برقرار ہے تو یہ ایک وہ ایونیو ہے جس میں اور ڈالرز آئیں گے. دیکھیں, ایک عام پرسیپشن اس کا بڑا نیگیٹو ہے اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں, مگر میرے خیال میں شاید وہ اتنی نیگیٹو نہیں ہے کیونکہ اس کو ہاٹ منی کہا جاتا ہے. دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے 20 سال سے پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے اور جاتا بھی ہے. تو جتنا آسانی سے اسٹاک خریدنا ہے اتنا آسانی سے اسٹاک بیچنا ہے. تو جتنا آسانی سے ٹی بل خریدنا ہے اتنا آسانی سے ٹی بل بیچنا بھی ہے. تو میرے خیال میں دونوں میں فرق کچھ نہیں ہے, مگر ہم اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے اس کو ہاٹ منی نہیں کہتے, اور جو ٹی بل میں آتا ہے اس کو ہاٹ منی کہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسرے ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ جب پیسہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اور پھر جب نکلتا ہے تو شاید وہ مسئلے مسائل نہیں ہوتا ہے. جس طرح ڈار صاحب کے زمانے میں ہمارے ریزرو $15 بلین ہو گئے تھے, اور اگر یہی رفتار سے ٹی بل میں پیسہ آنے لگا اور ریزرو $13-14 بلین ہو گئے اور وہاں $1 بلین کا آؤٹ فلو آ گیا, تو میرے خیال میں وہ مینیجیبل ہوگا, اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. ابھی آگے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے, جس اسٹریم سے پیسے آ رہے ہیں جو کہ تقریباً ہر 2-4 دن کے اندر اس میں بڑی تعداد میں ڈالر, ہمارا تو یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ اس فسکل ایئر جو جون 2020 میں ختم ہوگا, $3 سے $5 بلین ٹی بل میں, اور جو سینٹرل بینک مارکیٹ سے پیسے خرید رہا ہے ڈالر اس کی مد میں آئیں گے. تو $3 سے $5 بلین ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے اس سال کے آخر تک سینٹرل بینک کو ایکسٹرا مل جائیں گے. اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ کی رجیم ہے, اس کو جو باہر سے پاکستان لوگ چاہے وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, سرمایہ کاری کرنے کے لیے آتے ہیں, ملک کے اندر تو یہ ڈسکریجنگ چیز ہے, لوگ اس کو ظاہر پسند نہیں کرتے, اتنی بڑی شرح سود. باہر والوں are they bothered about نہیں, میرے خیال میں باہر والوں کے لیے اتنا وہ کنسرن نہیں ہے. ہم صرف ایبسلیوٹ نمبر کو دیکھتے ہیں, ہم 13-13.25% کو دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ملک میں انفلیشن بھی 11-12% ہے. تو جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے, جو جن کا ڈفرینس ہوتا ہے, وہ پاکستان میں ہمیشہ 2 سے 2.5% رہا ہے. تو ابھی بھی وہ 2% ہے, تو وہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم انفلیشن نہیں دیکھ رہے. تو انفلیشن کے اگر تناظر میں دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ زیادہ نہیں ہے, اور یہی شاید سینٹرل بینک اپنی مانیٹری پالیسی میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انٹرسٹ ریٹ کم کرنے کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جو انفلیشن ہے اس سال 11 سے 12% رہے گا. بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل, ہمارے ساتھ موجود تھے.